الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین و مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا موضوع ہے بدعت صحابہ کرام اور ائمہ کرام کی نظر میں. پچھلے درس میں بھی اسی موضوع پر گفتگو کی گئی تھی. آج اسی موضوع کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. بدعت کے بارے میں تو ہم اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ کوئی آدمی بدعت والا کام نہ کرے، اور جو آدمی کوئی نیا کام اس دین میں ایجاد کرے گا وہ اسی کو اوپر رد کر دیا جائے گا. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کا وہ اعمال اگرچہ دیکھنے میں اچھے نظر آئیں لیکن دین میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اور دوسری جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں بدعت سے دور رہنا چاہیے اور کوئی بدعت ایجاد نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ اس نظریے سے ایجاد کرتے ہیں کہ دیکھنے میں اچھا ہے اور اس سے تذکیر ہو رہی ہے فلاں چیز کی، اور اس میں کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. چاہے بری چیز ہو نہ ہو، دیکھنے میں اچھی لگے نہ لگے، دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور اس میں کسی طرح کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور کہا ان فلانا یقرأ علیک السلام فقال له انه بلغنی انه قد احدث فان كان قد احدث فلا تقرئه منی السلام. یہ سنن دارمی کی صحیح روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے، عبداللہ ابن عمر کو سلام کہا ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، کوئی بدعت والا عمل کیا ہے یا کر رہا ہے، تو اگر یہ صحیح ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت پہنچانا، سلام اس کو میری طرف سے نہیں پہنچانا. یعنی اس طریقے سے یہ لوگ بدعتیوں سے نفرت کرتے تھے کہ سلام بھی نہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے ان کا. تو میرے بھائیوں اور دوستو، بدعت اصل میں خطرناک چیز ہے ہی ہے. اگر اس دین میں ہم جو کچھ قرآن سے اور حدیث سے ہم کو ملا ہے اگر ہم اس پر عمل کریں تو یہی کافی ہے. لیکن اگر ایک بدعت ایجاد کریں گے تو دوسرا آدمی آئے گا تو دوسری بدعت، تیسرا آدمی آئے گا تیسری بدعت. اس طریقے سے دین خراب ہو جائے گا. دین وہ دین نہیں رہے گا جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. سیدنا حسان ابن عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا ثم لا یعیدھا الیہم الی یوم القیامہ. یہ سنن الدارمی کی روایت ہے کہ جو لوگ دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے اسی قدر سنت اٹھا لیتا ہے، اسی قدر سنت اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک ان لوگوں میں نہیں لوٹایا جاتا. تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہے کہ جب آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے تو اسی طرح کی سنتیں اس سے ہٹا لی جاتی ہیں، دور کر دی جاتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں جہاں یہ سب کام ہوتا ہے نا، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو دین کی جو چیزیں ہیں وہ پسند نہیں آئیں گی. اور کتنے ایسے کام ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے اور بدعت والا کام کریں گے، کہیں گے کہ نہیں اس میں فائدہ ہے، اس سے نبی خوش ہوں گے اور یہ لوگ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو، بدعت سے بہت بڑا نقصان ہے. امام سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، المعصیہ یتاب منہا والبدع لا یتاب منہا. شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے.
یعنی ابلیس کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ کی جاتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی دن توبہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، تو وہ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ بدعت کا کام کرتے ہیں وہ اس سے توبہ نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھا سمجھتے ہیں، اس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے اس سے وہ توبہ نہیں کرتے، اس سے دور نہیں ہوتے۔ اس لیے جو آدمی بدعتوں میں گھس جاتا ہے، آپ دیکھیے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی بدعت اس کی ہاں آپ دیکھیں گے۔ ایک بدعت ہی پر اکتفا نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد اور طرح طرح کی بدعتیں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم۔ شروع میں لوگ حدیث کی سند کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب فتنہ واقع ہوا، بدعت اور من گھڑت روایات آنے لگیں اور پھیلنے لگی لوگوں میں، تو لوگوں نے حدیث کی سند پوچھنا شروع کر دی، اور یہ ایک اصول بنا لیا کہ دیکھا جائے کہ اگر حدیث بیان کرنے والے اہل سنت ہیں تو ان کی حدیث قبول کی جائے گی، اور اگر حدیث بیان کرنے والے اہل بدعت ہیں تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی لوگ پوچھنا شروع کر دیے کہ یہ روایت، یہ حدیث جو تم بیان کر رہے ہو، اس کے راوی کون کون لوگ ہیں، کن لوگوں سے تم نے سنا ہے، کہاں سے تمہیں ملی ہے یہ حدیث؟ تو اگر اس سلسلے میں اہل سنت کے لوگ ہوتے تو قبول کر لیتے، اور بدعت والے لوگ رہتے تو اس حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ اس کو امام مسلم نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بدعت سے آدمی کو رکنا چاہیے، اور لوگوں میں کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بدعت کے بڑے نقصان ہیں، اور بدعت سے ہمارا دین اچھا نہیں ہوتا بلکہ وہ خراب ہوتا ہے، اور جب آدمی بدعت میں داخل ہوتا ہے تو اسی طرح کی اور بھی بہت سی بدعتیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب بدعت کسی قوم میں داخل ہوتی ہے تو اسی طرح کی سنت ان سے ہٹا لی جاتی ہے، دور کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ سنت قیامت تک ان کے اندر نہیں آتی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو احتیاط برتنا چاہیے، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔